حاضری لگا لوں. اچھا ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سید ذوالفقار گیلانی صاحب HEC اسلام آباد سے. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آپ موجود ہیں ڈاکٹر؟ جی جی میں بالکل موجود ہوں. چلیں بہت شکریہ. محمد رضا چوہان صاحب BC اکیڈمک HEC اسلام آباد. السلام علیکم کولیگز جی. I'm available. وعلیکم السلام بہت شکریہ. ڈاکٹر داؤد منیر صاحب ہیں HEC اسلام آباد سے. جی السلام علیکم جی. بہت شکریہ سر. عائشہ اکرام صاحب بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سروج حشمت لودھی صاحب BC آپ یہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں سے ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر زبیر شیخ صاحب. ڈاکٹر ریاض شیخ صاحب. ڈاکٹر زبینہ حکیم صاحب. پروفیسر ظفر یار خان صاحب. ڈاکٹر توفیق صاحب کوئی موجود ہیں تھوڑی دیر سے آئیں گے. ڈاکٹر کمال حیدر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر طہا صاحب موجود ہیں. ٹھیک ہے. معذرت یہ حاضری آنے کی وجہ تھی اگر آپ کا نام ہے ڈاکٹر رخسار صاحب. جی جی جی. 1 2 3 4 چلیے. شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا اخبار کے زیر اہتمام ہونے والے دنیا فورم میں آپ لوگوں کو خطاب کہتا ہوں معزز مہمانوں کو. میرا نام مصطفیٰ حبیب صدیقی ہے. میں دنیا اخبار میں ایڈیٹر فورم کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں. اور آپ جیسے اساتذہ کے ساتھ کیونکہ وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کو زحمت دیتا ہوں. آپ لوگ آتے ہیں تو کچھ سیکھتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے قارئین اور ہمارے ناظرین بھی کچھ سیکھیں. دنیا اخبار اس بات پر مشہور ہے محمد علی جناح یونیورسٹی اور ڈاکٹر زبیر صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں ہمیشہ موقع دیا. جامعہ کراچی نے بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور یونیورسٹی کے ساتھ بھی ہم فورم کرتے رہے اور ہم نے اچھے فورمس کیے. دنیا اخبار کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم معاشرے کے ان ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں جس میں میڈیا عموماً سنجیدہ نہیں رہتا. میں کل بھی خبریں سن رہا تھا تو معذرت میں چینل کا نام نہیں لوں گا لیکن 20 خبریں تھیں جو میں نے سنی. 20 میں سے 18 خبریں سیاسی تھیں. اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے موضوعات پہ بات ہو جس میں معاشرے میں بحث ہو اور صحت مند بحث ہو جس پہ کچھ اثرات ہوں اور کوئی کردار ادا کر سکے. میڈیا کا کام یہ بھی ہے کہ کچھ کردار ادا کر سکے معاشرے کی بہتری کے لیے. اسی لیے آج ہم جمع ہیں اور آپ سب حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت دیا. میں تعارف کرا دوں. میرے ساتھ موجود ہیں HEC سے اسلام آباد سے ڈاکٹر سید ذوالفقار گیلانی صاحب. محمد رضا چوہان صاحب BC اکیڈمک اسلام آباد سے. ڈاکٹر داؤد منیر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ آن لائن ہے اسلام آباد سے. اور ڈاکٹر سروج حشمت لودھی صاحب BC LED ہمارے ساتھ. یہ ہمارے 4 مہمان آن لائن ہیں. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جو پینلسٹ ڈاکٹر زبیر شیخ صاحب ہیں وائس چانسلر اور صدر محمد علی جناح یونیورسٹی چیئرمین آل پرائیویٹ یونیورسٹی. ڈاکٹر ریاض شیخ صاحب ہیں وائس چانسلر زیبس جنرل سیکرٹری پرائیویٹ یونیورسٹی کنسورشیم. ڈاکٹر الطاف مقاتی صاحب موجود ہیں وائس پریزیڈنٹ اکیڈمک زیبس. ڈاکٹر ربینہ حکیم صاحبہ ہیں پرنسپل آف اکنامکس کالج. پروفیسر ظفر یار خان صاحب ہیں آپ سبلا سے تعلق ہے. ڈاکٹر کمال حیدر صاحب ہیں چیئرمین شعبہ تعلیم جامعہ اردو. اور ڈاکٹر طہا ہیں شعبہ تعلیم جامعہ کراچی. ڈاکٹر رخسار احمد صاحب دین فیکلٹی آف شہید ذوالفقار علی بھٹو. ڈاکٹر رخسار احمد صاحب آپ موجود ہیں. محمد سمیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی جناح یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں. میں آپ سب مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ HEC نے کچھ فیصلے کیے اور وہ فیصلے یہ تھے کہ ڈگری پروگرام کو ایسوسیٹ ڈگری کیا کہا گیا کہ اس میں لے کر گئے اور PhD کے بارے میں کچھ فیصلے ہوئے. چاہوں گا ہمارے پروگرام سے پہلے ہم HEC سے ہی بات کریں آپ سب موجود مہمانوں کی اجازت سے. HEC اگر اس پہ کوئی پہلے اپنی بات بتائیں کہ اصل میں آپ نے موجودہ ڈگری پروگرام ہے کیا اور اس میں وہ کیا تبدیلیاں کی ہیں جس پہ اتنا ایک اختلاف یا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور اس سے طلبہ کو فائدہ ہونا کیا ہے. اگر HEC ہمارے ذمہ دار
اس میں بات کریں ڈاکٹر سید ذوالفقار گیلانی صاحب، اگر آپ اس چیز کو اطلاع دیں. جی السلام علیکم ایوری ون. پہلے تو یہ ہے کہ there seems to be some misunderstanding. HEC نے صرف AD مطلب انڈر گریجویٹ کو صرف AD نہیں کیا. اس لیول پہ 2 ڈگریز ہیں. ایک جو پہلے BA BSc کہلاتی تھی اس کو ریویمپ کر کے ایسوسیٹ ڈگری کا نام دیا گیا ہے اور وہ 2 سال کی دورانیے کی. دوسری ہے جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہمارے زمانے میں اسے MA کہا کرتے تھے، بعد میں وہ 2002 کے بعد وہ BS کہلانا شروع کر دیا، اسے بیچلر آف اسٹڈی، جو 4 سال کا پروگرام. تو اس کو بھی HEC نے ریویمپ کیا ہے. ہمارے ریویمپنگ کے مقصد بڑے اسٹریٹ فارورڈ سے ہیں. ایک تھوڑا سا میں سلائٹلی فلوسافیکل اینڈ پہ ہم کہہ دوں کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ حالانکہ بچوں کو ڈگریاں تو دی جا رہی تھیں لیکن بچوں کے علم میں اتنا اضافہ نہیں ہو رہا تھا، نہ ان کی اسکلز سیٹ میں، نہ ان کی نالج میں، اور نہ ان کی پرسنالٹیز میں. تو بھی آج کل انٹرنیشنل پریکٹس ایسی بھی چل رہی ہے کہ واٹ وی کال کمپیٹنسی بیسڈ لرننگ، کہ ایسی تعلیم دی جائے بچوں کو. تو پہلے میں یہ 4 ایئر والے کے حوالے سے بات کروں گا کہ ایسی تعلیم دی جائے جس میں ان کی کچھ کمپیٹنسیز ڈیولپ، کچھ اسکلز ڈیولپ. اسکل سے ہمارا یہ مراد نہیں ہے جو ہم نارملی سوچتے ہیں. اسکل سے ہمارا مراد ہے تھنگز لائک کریٹیکل تھنکنگ، things like using information technologies, things like communication. اس قسم کی اسکلز کی ہم بات کرتے ہیں جب ہم ہائر ایجوکیشن کی بات. اس کے علاوہ نالج کا ایشو تو پہلے بھی تھا، اب بھی ہے. اور ابھی اس کی اور میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اگر کچھ سوالات ہوں تو وہ کر دیں. لیکن ایک جی اس کے ساتھ ساتھ سوال چلے گا، لیکن ایک سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ جب HEC نے اپنا فیصلہ کیا، ہمارے ساتھ تمام موجود ہیں لوگ، کیا اسٹیک ہولڈرز کو انہوں نے اعتماد میں لیا یا کوئی ایسی کوئی میٹنگ کال کی گئی؟ جی میں آپ کو بتا دوں کہ جنوری 2019 سے ایک پروسیس شروع کیا گیا جس میں 21 ایکٹیویٹیز ہوئی. ان میں شامل تھی ایکٹیویٹیز لائک کنسلٹیشنز، ڈائلاگس اینڈ ورکشاپس. اس میں تقریباً 147 یونیورسٹیوں کے ریپرزینٹیٹیوز انوالو تھے. ٹوٹل نمبر آف ریپرزینٹیٹیوز واز اباؤٹ 1000. اس میں انکلوڈیڈ تھے وائس چانسلرز، اس میں انکلوڈیڈ تھے ڈینس، اس میں انکلوڈیڈ تھے فیکلٹی، اس میں انکلوڈیڈ تھے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کے آفیشلس، اس میں انکلوڈ تھے کالجز کی فیکلٹیز اینڈ کالجز کے پرنسپلس. اچھا ظاہر ہے کہ بیکاز دا نمبر آف یونیورسٹیز از سو ہیوج. ایک سوال یہاں پر معذور آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، وقت کی کمی ہے کہ آپ نے کہا کہ اس میں تقریباً 1000 کے قریب جو لوگ موجود ہیں جن سے آپ نے مشاورت کی ہے، جو آپ اس میں موجود ہے فیصلے کے لیے فیصلے میں. کراچی سے اگر ہم کی بات کر لیں، کراچی سے آپ نام لے سکتے ہیں کہ یہ لوگ موجود تھے یا یہ یونیورسٹیز کو ہم نے آن بورڈ کیا تھا؟ اگر ہم صرف کراچی کی بھی بات کریں آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ تو آئی تھنک کراچی یونیورسٹی. ڈاکٹر کراچی یونیورسٹی کو ہی سب سے زیادہ اعتراض ہے. میں کیا کروں، ہم نے انوائٹ کیا 2 دفعہ. کون آیا سر؟ We only got 1 or 2 people, representatives. نام بتا سکیں کون کراچی یونیورسٹی سے؟ کیونکہ ہماری ریمبر نیمز، آئی تھنک دیٹس انریلسٹک. وہ ہماری ڈاکومنٹس میں کہیں ہوگا.
لیکن سندھ یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن تھی ڈاکٹر بابر صاحب میں انٹرپٹ کر رہا ہوں یہ حبیب یونیورسٹی AKU یہ جو 10.5 جو مجھے یاد ہیں جو سندھ سے نہیں ہے ان کی بات مجھے ہم اس پہ بات کریں جی میں سوال کر رہا ہوں پلیز ہمارے جی ڈاکٹر سوال یہ ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز کی آپ بات کر رہے ہیں ادھر جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی اس میں نہیں یہ ڈاکٹر چلے گئے میں کیا نہیں ہوں موجود ہے جیسے ہمارے موجود ہے موجود ہے یہاں پہ اور یہ تصویر ہم کر رہے ہیں جی یہ ہمارے آئی ٹی کے دیکھیں ڈاکٹر یہ ابھی زبیر شیر صاحب بھی موجود ہیں اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں باقی ہماری یونیورسٹیز کے آپ کو میں تعارف کرا چکا ہوں کراچی یونیورسٹی سے بھی لوگ موجود ہیں زیبس سے بھی ہیں ہومیوپیتھک کالج سے بھی ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ تمام ان میں سے سب ڈینائی کر رہے ہیں کہ ان میں سے ان کی یونیورسٹی کالجز سے کسی کو HEC نے اعتماد میں نہیں دیا تو یہ تو بہت بڑی ہے نا کراچی یونیورسٹی تو بہت بڑی یونیورسٹی ہے تو اس میں تو کسی ایک کا نام یاد ہو سکتا ہے میرا خیال میں I don't know. I don't understand. I'm not questioning یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انوائٹ نہیں کیا بالکل درست ہوگا لیکن یہ تو پاسبل نہیں تھا کہ ہم تمام یونیورسٹیوں کو ہم نے تمام یونیورسٹیوں کو زیادہ اسٹیٹ لوگوں کو انوالو کیے. ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ سوال یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا HEC نے اور 2003 میں غالباً یہ فیصلہ ہوا ہے 2003 میں تو وہ 4 ایئر ڈگری کا اس کا آگے آپ نے کیا اس حوالے سے کیونکہ یہ بالکل چینج ہے نا ایک جب طلبہ ہے کراچی کے ہو سکتا ہے باہر بھی کرو کراچی میں تو طلبہ باقاعدہ سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2018 میں اگر آپ نے جو یونیورسٹیز کالجز میں داخلے دیے اور HEC یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ریکگنائز نہیں کریں گے تو ان طلبہ کا مستقبل کیا ہوگا وہ ہزاروں طالب علم کہاں جائیں گے؟ جی I think perhaps Raza Chauhan you can respond to this question much better than I can. بالکل اگر رضا چوہان صاحب ہے تو بالکل میں چاہوں گا. شکریہ ڈاکٹر گیلانی صاحب شکریہ تمام ممبران اور کولیگز آپ کو جی مجھے تھوڑا سا پریمبل کرنے کی اجازت دے دیجیے گا. ایکچولی یہ دیکھیں کہ یہ ٹرانسفارمیشن پروسیس جو 4 ایئر کا تھا یہ جیسے بھی آپ کہہ رہے تھے میں کریکٹ کر دوں یہ 2004 سے شروع ہوا جب ڈاکٹر عطا تھے اور یہ ٹرانسفارمیشن شروع ہوئی اور اس میں بہت ڈیپ کنسلٹیشن ہوئی ہیں 2004 میں ہوئی ہیں 6 سے 9 میں ہوئی ہیں 11 میں ہوئی ہیں 13 میں ہوئی ہیں اور سبسیکوینٹلی 17 میں اس کی پہلی نوٹیفیکیشن نکلی ہے فار آل دی یونیورسٹیز کی طرف گئی ہے پھر 18 میں پریس ریلیز آیا پھر 19 میں ایک نوٹیفیکیشن سے کلیریفیکیشن کی گئی پھر 2020 میں ایک ریمائنڈر دیا گیا تمام کالجز کو کہ اس کو اس ناطے میں دیکھنا ہے. میں پیش شروع کرنا چاہوں گا کہ جو گیلانی صاحب نے بھی بتایا کہ یہ جو 2 ایئرس والے کنونشنل پروگرام تھے 2+2 ماڈل یہ ایکچوئل میں بہت ساری دنیا میں بہت سارے ممالک میں کومنسوریٹ نہیں کرتا. سو ہمارے ملک کے جو بچے ہیں ان کو جب کمپیٹیبلٹی کا موبلٹی کا اور اپرچونٹیز کا مواقع کم ملتے ہیں تو ہمیں یہ 4 ایئر ایجوکیشن چونکہ یہ بولونیا پروسیس اور پھر ڈاکٹر ہمارے سروج لودھی صاحب بھی بیٹھے ہیں تو یہ بتا سکتے ہیں ایجوکیشن کی بات ہوئی انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ ایجوکیشن. سر مجھے کمپلیٹ کر لینے دیجیے ایک پوائنٹ ہے صرف اس کے بیسس پہ یہ ٹرانسفارمیشن کی گئی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر طہا صاحب ایک سوال کرنا چاہتے ہیں اور ڈاکٹر مقاصد صاحب اگر ان کے جواب آپ دے دیں تاکہ سوال ہم کلیئر ہو سکے. جی میں چوہان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی چوہان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ سر اب بہتر ہوئی ہے. جی دیکھیے سب سے پہلے میرا نام جناب ڈاکٹر طہا ہے میں پروفیسر ہوں کراچی یونیورسٹی میں
اور میں آپ کو پہلے تو فخریہ بتا دوں کہ میرے استاد حشمت اللہ لودھی صاحب جن سے میں نے بی ایس سی پڑھی تھی اور اسی ڈگری سے میں اسکالرشپ پہ ٹورانٹو یونیورسٹی گیا تھا اور اسی کالج کی ڈگری سے میں نیو یارک یونیورسٹی گیا تھا پڑھنے کے لیے. آج صبح جب مجھے اس پروگرام کی تیاری کرنی تھی تو میں نے آپ کے آفس میں بہت فون کیے جہاں پہ آپ کے دروازے پہ لگا ہوا تھا کہ کووڈ کی وجہ سے داخلہ منع ہے اور نیچے 2 نمبر دیے گئے تھے. آج میں 4 گھنٹے تک ان دونوں نمبروں پہ کال کرتا رہا تو مجھے وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. اچھا اب آپ آئیے کیونکہ مجھے پتا کرنا تھا کہ آپ کے کانٹریکچوئل ملازمین کی تعداد کتنی ہے, آپ کے جو کنسلٹنٹ ہیں وہ کتنے ملازمین کنسلٹنٹ ہیں, کیونکہ یہ آپ کی HEC کی ویب سائٹ پہ نہیں دیا تھا. تو میں پہلے آپ میری بات سن لیجیے کیونکہ ہم آپ کو بہت سن چکے ہیں. آپ نے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں سے آپ وائی یو پیپل آر سو شائے ٹو فیس academic council of the public sector universities. Why you people are so shy? Number 1. Number 2, چوہان صاحب مجھے پلیز بات کر دیں. نمبر 2 کہ پالیسی پروسیس جو ہم سنتے ہیں آپ لوگوں کا, وہ پالیسی پروسیس جو ہے جو آپ ویسٹ کا جو آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں, تو یہ پالیسی پروسیس 360 ڈگری پالیسی پروسیس ہوتا ہے, یہ ٹاپ باٹم پالیسی پروسیس نہیں ہوتا ہے. دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہم رضا چوہان صاحب کو اپنی کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے ایکیڈیمک کاؤنسل سے ایڈریس کرتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں. آپ کے فارمر چیئرمین تشریف لائے تھے مختار صاحب, انہوں نے ہمارا ایکیڈمک کاؤنسل کا فورم اٹینڈ کیا تھا اور ان کو وہ چھوڑ کے جانا پڑا تھا, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ٹیچرز اپنی زندگی کے 30 سال دے چکے ہیں اور انہی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز نے جو ہے یہ پاکستان کے بہترین سائنٹسٹ پروڈیوس کیے. لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے اس وقت کہ آپ کا جب ہم آڈٹ کی بات کرتے ہیں, ابھی میں نے چیئرمین سینٹ کو بھی یہ خط لکھا ہے کہ اس ادارے کے قائم ہونے کے بعد سے اس ادارے کا ابھی تک آڈٹ نہیں ہوا کہ اس ادارے کا آؤٹ پٹ کیا ہے, تو ابھی تک ہمیں اس ادارے کا آؤٹ پٹ نہیں ملا. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک سوال یہ کرتا ہوں اگر وہ آپ کو اعتراض بیسک اعتراض کیا انہوں نے چینج, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ریڈ کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول کو. میں آپ کو بتاتا ہوں انٹرنیشنل لیول, ہمیں تو ان کی پالیسیز پہ اعتراض نہیں ہے, ہمیں تو آپ اس ادارے کی ایگزسٹنس پہ اعتراض ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ادارے کے آنے کے بعد سے پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن اور ہائر ایجوکیشن کا بیڑا غرق ہو گیا. جو سائنٹسٹ ہم پروڈیوس کرتے تھے ہائر ایجوکیشن سے پہلے, یہاں پہ انہوں نے وہ سائنٹسٹ پروڈیوس نہیں کیے, بلکہ بالکل اس طرح سے جیسے کباڑی کوئی کباڑ جمع کرتا ہے صبح سے لے کے شام تک آوازیں لگاتا رہا اور شام کو وہ بڑے کباڑی کو کباڑ بھیج دیتا ہے, اور دونوں کباڑی یہ جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ سر, دونوں کباڑی یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز پوائنٹ کی بات کرتے ہیں. پوائنٹ کی بات تو یہ ہے کہ میں سوال کرتا ہوں, میں چیئر سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم نے جو یہ اہتمام کیا ہے اس فورم کا, اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے جو ہمارا جو ٹاپک ہے. اب آپ آئیے ایسوسیٹ ڈگری پہ. چوہان صاحب مجھے ایسوسیٹ ڈگری پہ تھوڑے سے آپ سے سوالات کر دیں. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا ڈومین کیسے ہوا یہ کہ آپ ایسوسیٹ ڈگری کے اوپر کسی قسم کا کوئی انیشیٹو لیں, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو صوبائی اسمبلیوں سے پاس ہوئے ہوئے ایکٹ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ تمام پروگرام جو انیشیٹ ہوں گے وہ ایکیڈمک کاؤنسل سے ہوں گے. آپ نے کس لا کی اتھارٹی سے آپ نے کالجز میں ایسوسیٹ ڈگری کا پروگرام, اس کی مجھے لیجیٹیمیسی پہ میں کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں. What empowers you? ٹھیک ہے جی, I got your question. اس کے جواب دیں. I got your questions. Dr. Saab, let me now respond to every question which you have raised towards the Higher Education Commission. میں پہلے آپ کا لاسٹ ایڈریس کرتا ہوں, پھر میں باقی بھی بتاتا ہوں. میں صبح 8:30 سے تقریباً 6:30 تک ڈیلی بیٹھ کے جاتا ہوں, کام کر کے جاتا ہوں. آئی ڈونٹ نو آپ بورڈ کے اوپر کس کو فون کرتے ہیں اور کیا نہیں ہوتا. پلیز آپ ای میل کیجیے, آپ کو ای میل کا رسپونڈ ملے گا. کبھی نہیں ملا ڈاکٹر صاحب, کبھی نہیں ملا. بحث نہیں کروں گا سر, میں پھر بحث نہیں لیکن کروں ہم گا. آپ کے فیکٹس کو اس طرح سے نہیں لیں گے. موقع نہیں دیں گے. آپ نہیں آپ اس کا جواب دے دیں کہ یہ جو قانونی طور پہ کیا آپ اس کو چینج کرنے کا خیال رکھتے ہیں. سر میں پیش کرتا ہوں, سن لیجیے کائنڈلی. ACC کا سیکشن 10
کہ 10L اور B ہے جو کہ اس پاکستان کا قانون ہے 270AA آف دا کانسٹیٹیوشن، آپ دیکھ لیجئے، اس میں یہ آرڈیننس پروٹیکٹڈ ہے ایز لا تھرو دی 18th امینڈمنٹ پروٹیکٹڈ ہے. اس نے یہ رائٹ دیا ہے کہ ہم انٹروڈکشن آف ایجوکیشنل پروگرامس انٹروڈیوس کروا سکیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں دیٹ میٹس دی نیڈس آف دی امپلائمنٹ مارکیٹ and promote the study of basic and applied sciences in every field of national or international economy. Stakeholders کا خاتمہ کیا گیا. ہم نے وہ بھی سنی ہے سر. سیکشن ہے، آپ ملاحظہ کر لیں ویب سائٹ پہ، پاکستان کی ویب سائٹ پہ، ACC کی ویب سائٹ پہ، اس کے اندر لکھا ہے گائڈ انسٹیٹیوشنز ان ڈیزائننگ کریکولا دیٹ پرووائڈز اے پراپر کنٹینٹ آف بیسک سوشل سائنس، ہیومینٹیز، انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ان دی ایچ لیول آف کریکولا. سر میں اب پیش کرنا چاہوں گا، آپ مجھے بتا دیجئے کراچی یونیورسٹی نے ایکڈیمک کاؤنسل کی ممبرشپ کے لیے ایکڈیمک سے کس کو آج تک انوائٹ کیا ہے کبھی؟ آپ بتا دیجیے. رضا صاحب میرا خیال ہے کہ ہم اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. سروج صاحب ہمارے ساتھ آن لائن ہے کیونکہ سروج صاحب کو 4 بجے جانا ہے جنازے میں. چاہوں گا سروج صاحب کا ہمارا موبائل بھی آ جائے. سروج صاحب آپ سن رہے ہیں دیر سے ساری بات. رضا صاحب کی یا HEC کی اس پالیسی سے کس حد تک آپ یہ حمایت کرتے ہیں یا آپ کو کوئی اختلاف ہے؟ دیکھیے اس کے 2 ڈائمینشنس ہیں مصطفیٰ صاحب. ایک ڈائمینشن تو یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اپنی ڈگریز کو انٹرنیشنلائزیشن کے طرف لے جانا چاہتے ہیں. اس کے قطع نظر جو ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں ان کا بڑا ممنون ہوں، انہوں نے میرے والد صاحب کا ذکر کیا. لیکن اس کے قطع نظر اگر آپ دیکھیں تو ساری دنیا میں اس وقت بیچلرس ڈگری 16 سال کی ہوتی ہے. امریکہ میں 12+4 کا ماڈل ہے. پورے یورپ میں تھرو بلونیا اکارڈ 11+3 کا ماڈل ہے. اور اگر آپ ہمارے ہاں بچوں کو دیکھیں جو کہ A levels اور O levels تھے وہ 13 سال سے پھر آگے 2 سال یا 3 سال یا 4 سال وٹ ایور دا ڈگری. تو ہمارے یہاں ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو نیشنل کوالیفیکیشن پر الگ اگر ہے تو وہ مربوط نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے تو we have to look at internationalization and international practices. دوسری چیز یہ ہے کہ اس implementation میں ظاہر ہے کہ جتنی implementation ہوگی اس میں کنسرنس بھی ہوگی، کچھ تکالیف لگی ہوگی. چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پائپ لائن میں ہے کا کیا ہوگا اور نئے ایڈمیشنس کا کیا ہوگا. دو الگ الگ ایشوز ہیں، وہ الگ الگ دیکھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں میری باقی رائے ہے کہ جن سے کمٹمنٹ ہو گیا ہے 2 سال کا وہ تو رہے، لیکن جو ایڈمیشنس ہے اس میں اس کا ٹاپ پر. میں آج یونیورسٹی کے ایکسپیرینس صاحب کا بیان کر سکتا ہوں کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے ساری انجینئرنگ ڈگری 4 سال کی ہوتی تو اس میں ہم پوری نہیں. ہمارے یہاں کچھ ایفیلیٹڈ کالجز تھے جو 2 سال کی ڈگری کیا کرتے ہیں اور اس پہ ہم 3 ادارے ہیں، اس پہ ہم ان سے رابطہ کیا، اس کو پوچھا کہ یہ اس سے تفصیلات میں جاتے ہیں. اور اس 3 اداروں میں 2 اداروں نے ہم سے یہ کہا کہ ہم آپ کی ایسوسیٹ ڈگری کی جو ریکوائرمنٹ ہے ہم ان کو کرتے ہیں. ایک کالج اکنامکس ہے اور دوسرا کی طرف کا کراچی ڈائریکٹ بورڈ ہے. تو انہوں نے تو ایگری کر لیا اور ٹیکنالوجی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم 4 ایئر بیچلر آف ٹیکنالوجی پروگرام لا رہے ہیں. تو اس کو ڈیزائن کے ایپلیکیشن پروسیس چل رہا ہے. اصل میں جو ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی میجر فیلڈ آتی ہے تو جسے ہم اپنی زبان میں انرشیا کہتے ہیں، وہ انرشیا ضرور اکیڈمکس میں موجود ہے اور اسٹوڈنٹس میں بھی ہے. اس مسئلے کو تحمل کرے، مستقل گزارتی سے اور ٹھنڈے رہتے سوچنے کی ضرورت ہے. HEC ایک ریگولیٹری باڈی ہے اور HEC اپنے ڈومین میں کام کرتا ہے. اسی طرح یونیورسٹیز اپنی اکانومی ہے اور اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. یہ چیز جب تک ڈائلاگ ہوں گے چلتا رہے گا. HEC نے اپنے طور پہ ایک انسٹیٹیوٹ پروسیس کیا ہے
جو ہو رہا ہے آج بھی ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی وہ کر رہے ہیں جو ایسی کیا تھا. آپ کو یہ کہ 2018 میں جو جن کو رجسٹریشن کی گئی ہے ان کو ایچ ای سی اس وقت ریگولائز کرے, تصدیق کر دے ایچ ای سی کی. دیکھیے بات کی امپلیمنٹ کب سے ہوگا؟ 2018 والوں کو ہم نہیں کر رہے تھے. جو طلبا جو اس وقت روڈ سڑکوں پر ہے ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ کیا کریں. اب 2 سال بعد ڈگری کہاں سے تصدیق کرائیں. تو اس بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے, میں پوری ویری آنیسٹ کیونکہ ظاہر تو یہ اس کا جواب ہے اگر ہمارے موجود ہیں. جی ڈاکٹر ربینہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں. جی میں اس لیے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ میرے تجربات آپ لوگوں سے بہت مختلف ہیں. نمبر ایک یہ کہ یہ 2004 کا پروسیس کہہ رہے ہیں یہ شروع ہوا ہے, آئی ایگری ود دس. کیونکہ 2006 میں ہمارے پاس پہلی دفعہ یہ ڈائریکشن آئی تھی اور 2007 میں ہم نے اپنا, کیونکہ ہمارا 2 سال کا بی ایس سی اور 2 سال کا ایم ایس سی ہوتا تھا, تو ہم لوگوں نے اس کے نتیجے میں 2007 میں اپنا بی ایس سی اور ایم ایس سی مرج کر کے 4 ایئر بی ایس پروگرام شروع کر دیا تھا ود سیمسٹر سے. تو ہم آلریڈی اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو جو گیلانی صاحب نے کہا. نمبر 1. دوسری چیز جو نام کے بارے میں لوگ پریشان ہیں, میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ نام سے فرق نہیں پڑتا. کیونکہ جب ہم نے 4 سال بی ایس کیا تو بہت سے لوگوں کو یہ پریشانی تھی کہ یہ ماسٹرز نہیں کہلائے گا تو لوگوں کو جاب کیسے ملیں گی, لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. تو جو مطلب میں انڈرسٹینڈ کچھ اور ایشوز بھی ہیں جو میں بھی ذکر کروں گی. تو اگر یہ کہ 2 سال کا جو بی ایس سی ہے اگر اس کا نام ایسوسیٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو ایچ ای سی جو کہہ رہا ہے کہ وہ ان کو بیچلرس کی ڈگری نہیں دیں گے, لیکن جو ایسوسیٹ کی ڈگری ہے یا جو بھی وہ ڈپلوما ہے تو وہ بھی جب آپ امپلائر کے پاس جائیں گے دے نو کیسز اس میں ملیں. کیونکہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں, ہمیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ وہ ایم ایس سی کے بجائے بی ایس کہلانے لگی, تو نہ ان کو جاب میں فرق پڑا نہ باہر ایڈمیشن پہ پڑا. فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ جو ہماری پرانی اسٹوڈنٹس تھی جب وہ کہیں باہر جاتی تھی تو ہمیں ان کے سارے کنورجنس کرنا پڑتے کہ بھائی ان کا جو ہے یہ کریڈٹ آورس کتنے ہیں کس کورس کے. اب جو ہمارا سسٹم ہے وہ بالکل انٹرنیشنل اس کے حساب سے کہ ہر سبجیکٹ کے کریڈٹ آورس ہیں, سیمسٹر سسٹم ہے. تو ہماری لڑکیاں جو باہر جا رہی ہیں ان کو ڈائریکٹ داخلے بھی مل رہے ہیں, ان کی ریکگنیشن بھی آسانی سے ہو رہی ہے. تو دیز آر دا ایڈوانٹیجز. تو وی ہیو فیسڈ ایڈوانٹیجز, لیکن نقصانات جو میں شیئر کرنا چاہوں گی خاص طور پہ چونکہ گیلانی صاحب آئی تھنک شیئر کر رہے ہوں گے کہ ایفیلیٹڈ کالجز میں یہ یونیورسٹی کے جو پیٹرنس ہیں وہ امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے. کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر یونیورسٹیز کے لوگ ہیں, ایفیلیٹڈ کالجز کے نہیں ہیں. کیونکہ مطلب یہ 2 طبقاتی نظام چل رہا ہے کہ یونیورسٹی میں گریجویشن الگ ہے اور کالج میں ہمیں جو مشکلات آ رہی ہیں امپلیمنٹ کرنے میں, دیٹ از بیکاز کہ ہم جو ایفیلیٹڈ کالجز ہیں تو ایچ ای سی ہمیں اون نہیں کرتا, کوئی ہمیں فیسلٹیز نہیں ملتی ریسرچ کے لیے, اکوپمنٹ کے لیے, کسی چیز کے لیے. یعنی میں جس کی کانفرنس میں جائیں, ہمارا کالج جو ہے میرے خیال میں پورے پاکستان کا واحد ایفیلیٹڈ کالج ہے جس میں ریسرچ پبلیکیشنز ہوتی ہیں, ریسرچ جرنل نکلتا ہے وداؤٹ اینی سپورٹ فرام ایچ ای سی. تو میرے جو مطلب ریکویسٹ ہے ان سے کہ یہ 2 طبقاتی جو نظام ہے نا کہ یونیورسٹی سے جو گریجویشن کر رہے ہیں وہ الگ ہے, جو ایفیلیٹڈ کالجز سے الگ ہے. ایفیلیٹڈ کالجز میں ٹیچرس کے ریکروٹمنٹ کا طریقہ ہی مختلف ہے. ٹیچر جو ریکروٹ ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. اس کے بعد ان کے پروموشن کا کرائٹیریا ابھی انہوں نے ایک فیصلہ یہ بھی ٹیچرس کے حوالے سے بھی کیا کہ ان کی کوئی پی ایچ ڈی کے حوالے کو ریسرچ ہونی چاہیے اس کی بنیاد پر. نا تو اٹ از اے لانگ پروسیس کی مطلب جو آپ نے ایک بات کہی تھی میں ایگری کروں گی کہ اٹ شوڈ بی فرام باٹم اپ رادر دین ٹاپ ٹو باٹم. کہ پورے اگر سارے اس میں ایفیلیٹڈ کالجز میں یہ امپلیمنٹ کرنا ہے تو وہاں ٹیچرس کے ریکروٹمنٹ کا جو ہے سلسلہ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے یونیورسٹی میں ہے. پروموشن کا بھی وہی ہونا چاہیے. ایفیلیٹڈ کالجز میں تو آپ کچھ بھی نہیں کریں, ایک ریسرچ پیپر بھی نہیں اور پروفیسر بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, ٹیچنگ ٹیچرس کو ہم ٹرین کرتے ہیں پڑھانے کے لیے, وہ 10 15 ایک ساتھ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو اس سسٹم کو ہمیں چلانا بہت مشکل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آئی ایگری ود دا چینج آف سسٹم, لیکن اس سے پہلے بہت ساری اور چیزیں ہیں خاص طور پہ ایفیلیٹڈ کالجز میں کرنے کی ہیں. میں چاہوں گا کہ اس کے ایچ ای سی سے جواب آ جائے مجھے آواز صاحب بات کر لیں تاکہ وہ آپ جی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر کمال کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ڈاکٹر کمال اردو یونیورسٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق فیڈرل اردو یونیورسٹی سے ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ فیڈرل اردو یونیورسٹی سے ایچ ای سی نے کوئی اس قسم کی کورسپونڈنس یا اس قسم کی بات کی. اور فیڈرل اردو یونیورسٹی صرف کراچی میں نہیں ہے بلکہ ہمارا کیمپس اسلام آباد میں بھی ہے اور ہمارے ایفیلیٹڈ کالج جو ہیں وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہیں. ہمارا چارٹر یہ کہتا ہے کہ ہم آؤٹ سائڈ پاکستان بھی اپنا کیمپس قائم کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ آ گئی کہ جناب کن یونیورسٹی کے وائس چانسلرس یا لوگوں سے رابطہ کیا گیا, ٹھیک ہے, وہ لسٹ پرووائڈ کی جائے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہم یہ مثال کیوں دیتے ہیں
کہ جناب دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں. ہم یہ مثال کیوں نہیں دیتے کہ دنیا ہمارے ساتھ مل جائے؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب امریکہ میں رہ کے ڈگری 4 سال کی ہے تو ہم بھی یہ 4 سال کی کر لیں. دوسری بات انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہم نے ری میپ کیا ہے تو جو سمپل 2 ایئرس کا پروگرام تھا اس کا نام ہم نے ایسوسیٹ ڈگری رکھ دیا. تو بھائی پھر وہی پروگرام رہنے دو, وہی نام رہنے دو, اس میں فرق کیا پڑا؟ پھر آپ کا فرق کیا پڑا؟ اگر آپ نے صرف نام ہی چینج کر رہے ہیں اس ڈگری کا تو پھر اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی آپ ڈگری پروگرام یا کوئی بھی پروگرام جب لانچ کرتے ہیں تو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اس کے کوئی ریشنل ہوتے ہیں. وداؤٹ ریشنل تو پروگرام آپ نہیں کریں گے. اچھا پھر جو آپ کا بی ایس پروگرام ہے اس کے کریڈٹ آر الگ ہیں, جو بی اے کا پروگرام تھا اس کے کریڈٹ آر الگ ہیں, جو آپ ایسوسیٹ ڈگری لا رہے ہیں اس کے کریڈٹ آر الگ ہیں, اس کا نومنکلیچر الگ جائے گا, اس کے آپ کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. اب آپ کے ایسوسیٹ ڈگری کو آپ تین کر دیں بی اے کے, اس پہ تو ناممکن ہے. اور اگر ہم بی ایس کے اندر بھی ایسوسیٹ ڈگری کے فرسٹ 2 ایئرس کو ہم بی ایس کے ساتھ بھی لنک کرتے ہیں تو پھر وہ سمپل بی اے نہیں رہے گا, وہ کچھ اور ڈگری ہوگی. ٹھیک ہے نا, ایک بات تو یہ آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم اتنے انکمپیٹنٹ اور اتنے ایفیشینٹ ہیں کہ ہم ہمیشہ باہر کا ایک ماڈل اٹھاتے ہیں اور اس کو اپنے ملک میں امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ کیا ہماری اپنی کوئی ایجوکیشن پالیسی نہیں ہے؟ آپ کی 1998 کی پالیسی میں ایچ ای سی تو خود بنی ہے, تو پھر اس کے معنی وہ پالیسی غلط تھی, پالیسی بنانے والے غلط تھے, تو ایچ ای سی بھی انکمپیٹنٹ ہو گئی, پالیسی میکر بھی غلط ہو گئی. ایک بات سوال بھی آتا ہے جیسے ایچ ای سی کا جو میں اس کو کمپلیٹ کر لوں پھر آپ بات کر لیجیے گا. اب آتے ہیں کہ جناب انٹرنیشنلی چینج کا کرائٹیریا, تو وہ انٹرنیشنلی کرائٹیریا کا کوئی روڈ میپ دیا جائے اور اس روڈ میپ کے دینے کے بعد ایچ ای سی بات کرے. وداؤٹ روڈ میپ اگر بات کرنا اور ایک لیٹر کے تھرو آپ کہیں کہ آج سے یہ پروگرام بننا ہے, اور ایک کیوروس جو پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے کہ جناب لاکھوں طلبہ جو ہیں وہ اس میں پریشان ہے کہ ہماری ڈگری کا کیا ہوگا. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو لاکھوں طلبہ پرائیویٹ دیتے ہیں ایگزام, آپ نے تو ان طلبہ کا تعلیمی حق مان لیا ہے. آپ کیسے یہ پالیسی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ دا کنسلٹیشن آف دا اسٹیک ہولڈرز آف دا یونیورسٹی؟ آپ لوگوں نے تمام یونیورسٹی کے اکیڈمک کونسل جو ہے اس کے ریکمنڈیشن دیکھنے ہیں, نہ کہ آپ نے کچھ ریپرزینٹیٹیو جو یونیورسٹی بھیج دیتی ہے وہ تو بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں, وہ تو ایس ای سی کا عام ہے, ہمیں لائیں گے ہر بات میں. تو آپ تمام یونیورسٹی کی جو اکیڈمک کونسل کی ریکمنڈیشن ہے, تمام یونیورسٹی اپنی اکیڈمک کونسل بنائیں, ان کی ریکمنڈیشن جو ہوگی وہ ایچ ای سی میں جائے, اس کو ایک پالیسی پہ بات کریں تو یس وی آل ایکسپٹ اٹ. اب وداؤٹ ریکمنڈیشن آپ کے اکیڈمک کونسل کی آپ نے بات کیسے کی ہے؟ ٹھیک ہے. اب فائنلی میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو بھی پالیسی ایچ ای سی نے کی ہے یا جو میں نے سنا ہے, جو کہ راجانی صاحب کو بھی سنا ہے, تو اس میں سوال یہ آ رہا ہے کہ خالی نام چینج کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اگر آپ خالی نام چینج کریں تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور آپ کیا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تعلیم اسٹیٹ کا وہ ہے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے دینا. آفٹر 18th امینڈمنٹ بہت ساری چیزوں میں ایچ ای سی انوالو نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں پر آپ کی پروونشل ایچ ای سی کام کرے گی. ٹھیک ہے. یونیورسٹی جو پبلک سیکٹر ہوتی ہیں وہ آٹونامس باڈی ہوتی ہیں. اگر سارے فیصلے ایچ ای سی نے کر رہے ہیں تو ہم اپنی سینٹ, سینڈیکیٹ, اکیڈمک کونسل یہ ساری بند کر دیتے ہیں اور پھر جناب ایچ ای سی جو پالیسی لائے ہم آپ بند کر ایکسپٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ ہماری آٹونومی تو ختم ہو گئی. ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پھر آپ لوگ کیوں بیٹھ کے ایک سوال یہاں میں ڈاکٹر زبیر صاحب موجود ہے, تھوڑا سا محسوس ہی ہو رہا ہے. کل میں جب کچھ پروگرام دیکھ رہا تھا اس کی تیاری کے لیے, جب بھی مجھے ایسا لگا, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں تو آپ کو کسی کر دیے گا, کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ کسی حد تک اس کو تسلیم کرتی ہیں, گورنمنٹ یونیورسٹیز بالکل نہیں مانتی. یہ غلط ہے. میں نے کہا نہیں, آپ کسی کر دیجیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کے سوال کا جواب میرے پاس لکھا ہوا ہے. 84 پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں جس کو کہ ایچ ای سی ریکگنائزڈ یونیورسٹی کہا جاتا ہے. کس پرائیویٹ یونیورسٹی سے ڈسکس کیا گیا ہے؟ یہ بتائیے. میرا سوال یہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹی کو تسلیم کرتی ہیں. باغا خان اور حبیب یونیورسٹی سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہوا ہے, جس کی آپ ٹوٹل پاپولیشن دیکھیں اسٹوڈنٹ کی تو ہارڈلی 5% سے کم ہوگی, زیادہ نہیں کم ہے. اس کو سارے ڈسکشن کو سمرائز کر لیتے تاکہ ہم بار بار اس چیز کو بحث کریں. ٹھیک ہے نا, یہ پوائنٹ تو آ گیا ٹیبل پہ کہ ایچ ای سی شوڈ پرووائڈ ایز دا لسٹ آف آل دوز جن کو انہوں نے کنسلٹیٹو پروسیس میں انوالو کیا ہے تاکہ ہمیں کلیئر پتا چلے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ بھی پوائنٹ سامنے آ گیا ہے کہ یہ جو پالیسی ہے یہ ایز پر دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہے. ضرور ماننا پڑے گا کہ ساری دنیا میں ایز پر دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس
जो होती है वो ये 4 साल की बैचलर्स होती है, और आगे जो है फिर उसके बाद नया क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आगे बढ़ता है। ये नेचुरल है, ये चलता आ रहा है। हम कब किस तरीके से अपनी इस बैंड वैगन पे आ गए या थे वो अलग बात है कि पहले जो है हम लोगों के पास बीएससी बीए था, फिर एमए एमएससी होता था, वो भी 16 साल के बराबर होता था। अब हम इसको एसोसिएट डिग्री 14 साल वाले को कह रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है इसमें क्या फर्क होगा इसकी मैं वजाहत करता फिर। तो बात तकरीबन वही है, हम पहले भी इंटरनेशनल रिकग्निशन पे थे, और अब जो एसोसिएट और बीए बीकॉम का फर्क है उसके लिए जो है गिलानी साहब और दूसरे जो है एचईसी जो फरमा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल्स हमें सिखानी चाहिए। तो पहले 2 साल में जो इन्होंने फ्रेमवर्क में भी जो चीजें दी हुई है, तो उस फ्रेमवर्क में चीजें जो दी हैं वो ये चीजें दी है कि आप मोस्टली उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करें, आप उनकी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करें, और उनको इस तरीके का बना लें कि अगर वो अपना छोड़कर भी जाना चाहे डिग्री तो वो कम से कम किसी हिसाब से थोड़ा बहुत जो है कारआमद हो सके, ताकि वो जो सोसाइटी का एक जो है रोल प्ले कर सके। अब सेकंड क्वेश्चन ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, हमें उन्होंने ये बोला है, हमें कतई ये नहीं बोला है कि फौरन आप डंडे के जोर से आज से इंप्लीमेंट कर ले। ये डॉक्यूमेंट इन्होंने दिया है, ये डॉक्यूमेंट वो ये फरमा रहे हैं कि ले जाओ भाई। हमने कब कहा है आपको जो है ना कि ये 120 क्रेडिट कार्ड के कोर्स नंबर 1 कोर्स नंबर 2 को ये बता रहे हैं कि इंग्लिश के इतने कोर्सेज होने चाहिए, लैंग्वेज के इतने, आपको जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव तरह का होना चाहिए। लेकर तो जाना अब हमारा काम है ना कि हम अपने एकेडमिक काउंसिल्स में लेकर जाएं, हम अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज में लेकर जाएं, हम अपने बोर्ड ऑफ फैकल्टीज में से अप्रूव करवाएं। और अगर हम लोग समझते